اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سب سے اہم ذریعہ امام زین العابدین کے پاس قیام عاشور کے بعد اور واقعہ عاشور کے بعد وہ لوگوں کے احساسات کو بیدار کرنا تھا، لوگوں کے جذبات کو ابھارنا تھا۔ لہٰذا یہ جو دو خاندانوں میں جنگ چل رہی تھی، مروان اور عباس، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ان غلاموں کو خریدنا شروع کر دیا کہ جو اس جنگ سے متاثر ہوتے تھے، جو کفار تھے، جو مشرکین تھے۔ امام ان کی خریداری کیا کرتے تھے، 500 افراد کو امام خریداری کیا کرتے تھے، 1 سال 2 سال ان کی تربیت کیا کرتے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، ان کو ہدایت دیا کرتے تھے، اور ان کو اس طرف لانے کے بعد، ان کی تربیت کرنے کے بعد امام انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے فی سبیل اللہ۔ 50,000 کا عدد بیان کیا گیا ہے کہ امام زین العابدین نے اتنے غلاموں کو خریدا، ان کی تربیت کی اپنے مکتب میں، اور پھر ان کو آزاد کر دیا۔ اب آپ خود تصور کریں کہ 50,000 غلام جب ایک ہستی کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب اس کو کھانا دینے جائیں تو وہ رونا شروع کر دے، جب اس کو پانی دینا جائیں تو وہ رونا شروع کر دے، تو وہ یقیناً سوال کریں گے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ، کیا مشکل پیش آئی ہے۔ اور اس انداز میں ان غلاموں کی امام زین العابدین نے تربیت کی ہے۔ معاشرے میں اس انداز میں امام علیہ السلام نے سید الشہداء کے ذکر کو زندہ رکھا ہے۔ لہٰذا نہایتی مظلومیت کے عالم میں امام زین العابدین نے اپنے وقت کو نہایتی احسن انداز میں گزارا ہے، اور احسن انداز میں لوگوں کی تبلیغ کی ہے، لوگوں کی ہدایت کی ہے۔ لہذا امام زین العابدین علیہ آلاف و تحیت و ثنا انہی غلاموں کے ذریعے سے، انہی خواص کے ذریعے سے اسلام کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں، تبلیغ دین کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ لہذا رمضان المبارک کی افطاری میں ہو یا عام دنوں کی افطاری میں ہو، امام زین العابدین جو حالت روزہ میں ہوا کرتے تھے، جب افطار کے لیے پانی لایا جاتا تو گریہ فرماتے، اس قدر گریہ فرماتے کہ حضرت کے آنسو اس پانی کے جام میں داخل ہو جاتے، اس خوراک میں داخل ہو جاتے۔ اور جب سوال کیا جاتا کہ آپ کیوں اس قدر گریہ فرما رہے ہیں، تو کہتے کیسے گریہ نہ کروں، قتل ابن رسول اللہ عطشانا، قتل ابن رسول اللہ جائع، رسول خدا کے نواسے کو پیاسا شہید کر دیا گیا، بھوکا شہید کر دیا گیا، میں کیسے گریہ نہ کروں۔ جب بازار میں جاتے کہ مسلمان کسی حیوان کو ذبح کرنے لگے ہیں، سوال کرتے کیا تو نے اس حیوان کو پانی پلایا ہے؟ وہ قصاب کہتا کہ ابن رسول اللہ، ہم مسلمان ہیں، ہماری عادت ہے کہ جب بھی ہم حیوان کو ذبح کرتے ہیں پہلے اسے پانی پلاتے ہیں، کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، رسول خدا کے امت تو حیوانوں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں، لیکن یا ابا عبداللہ آپ کو پانی نہیں پلایا، نہ کھانا کھلایا اس امت نے۔ لہذا لوگوں کی یہ روش بن گئی کہ لوگ جیسے ہی دیکھتے کہ امام زین العابدین تشریف لا رہے ہیں، اپنے ذبیحوں پر کپڑا ڈال دیتے کہ امام زین العابدین اس کو مشاہدہ نہ کریں، اس کو نہ دیکھیں۔ ہر لمحہ، ہر وقت امام زین العابدین کربلا کو یاد کرتے ہوئے گریہ فرماتے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں کہ وہ غلام آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ یا زین العابدین کب تک گریہ کریں گے، بالآخر آپ کب تک گریہ کریں گے؟ کہتے ہیں تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک یوسف یعقوب سے جدا ہوا تھا، اس قدر گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ اب میرے 18 یوسف میرے سامنے ذبح کر دیے گئے، اب میں کیسے گریہ نہ کروں، کیسے نہ رہوں؟ اجرکم علی اللہ۔ اور جب پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ بتائیے آپ پہ سب سے زیادہ مشکل کہاں آئی،
کہا الشام الشام الشام۔ اب میرے اوپر سب سے زیادہ مشکل شام میں آئی ہے، بتائیے یا ابن رسول اللہ شام میں آپ پر ایسی کون سی مشکل پیش آ گئی، کون سا ایسا مسئلہ تھا؟ کہا جب ہمیں شام کے اس شہر میں داخل کرنا تھا ہم سب کو ایک رسیوں سے باندھا گیا، شہر کو سجایا گیا، ہمیں 3 دن تک شہر کے باہر کھڑا رکھا گیا، باندھا گیا، اس کرب میں اس تکلیف میں ہم وہاں منتظر رہے تاکہ یہ لوگ شہر کو تیار کرے، اس قابل بنائے کہ ہم لوگ اس شہر میں داخل ہو سکے۔ اور پھر کیسا قابل بنایا کہ شہر میں رقص و سرور کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں اور مغنی آوازیں بلند کر رہی ہیں، ایسے ہمیں شہروں میں داخل کیا گیا کہ لوگ چھتوں سے پتھر پھینکتے تھے، آگ برساتے تھے، ہمیں سب و شتم کرتے تھے، ایسے میں ہمیں شہر کے اندر داخل کیا گیا۔ اس تکلیف کے عالم میں اب میرے سر پہ جب وہ آگ گری اور میرا عمامہ جل گیا، میں اس آگ کو بجھا نہیں سکا، نہ صرف یہ کہ عمامہ جلا اور میرا سر بھی جل گیا اس آگ کی وجہ سے۔ تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اور یہ لعین ہمیں ایسے شہروں میں لے کر آئے کہ زینب کبریٰ اور ام کلثوم کے ساتھ حضرت حسین ابن علی اور عباس کا سر موجود ہے، لیکن سکینہ کے ساتھ اکبر و قاسم کا سر موجود ہے۔ یہ ان سروں سے کھیلتے، جب وہ سر زمین پر گر جاتے تو یہ ان سے کھیلتے تھے، اس انداز میں ہمیں تکلیف پہنچاتے تھے۔ ایسے میں ایک نابینا صحابی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ اللہ نے کیسے آپ کو حاکم کے سامنے شکست دی اور اللہ نے آپ کو ذلیل کیا۔ تو امام زین العابدین اس کو کہتے ہیں کہ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو کہا کیا قرآن میں اجر رسالت کا ذکر موجود ہے؟ کہا ہاں ذکر موجود ہے۔ کہا ہم اسی رسول کی امت ہیں، اسی رسول کے نواسے ہیں، یہ مخدرات عصمت و طہارت اسی رسول کی ہے۔ اچھا مجھے معاف کیجئے گا، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ خاندان رسول سے ہیں، اب بتائیے میں آپ کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ یہاں 2 نقل موجود ہے۔ ایک نقل کے مطابق امام نے اس سے یہ کہا کہ تمہارے پاس کوئی کپڑا ہے، اس کپڑے کو میری ان سلاخوں کے نیچے رکھ دو، یہ جب گرمی کی تپش سے سرخ ہوتی ہیں تو میری کھال جل جاتی ہے۔ اور جیسے ہی اس نے ان سلاخوں کو ہٹایا، امام کی جلد مبارک بھی بلند ہو گئی۔ ایک نقل کے مطابق امام نے اس کو یہ کہا کہ تمہارے پاس کچھ سرمایہ ہے تو جاؤ ان سروں والے کو یہ سرمایہ دو کہ ان بیبیوں سے ان سروں کو آگے لے جائے تاکہ ہماری مخدرات عصمت و طہارت کو وہ تکلیف نہ پہنچے، اور لوگ ان سروں کے مشاہدے میں خود کو مصروف رکھیں کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب ایک ایسے عالم میں امام زین العابدین کو اور ان مخدرات عصمت و طہارت کو لایا جا رہا ہے کہ انہیں یہودیوں کے محلے میں لے جاتے ہیں، مسیحیوں کے محلے میں لے جاتے ہیں کہ دیکھو خیبر و خندق میں ان لوگوں نے تمہارے اجداد کا قتل عام کیا تھا، اور جس نے اپنا انتقام لینا ہے آ جاؤ آگے بڑھو، اور یہ بدر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ وہاں پر قتال کیا۔ اب جب یہ سننا تھا، ہر کوئی ہم پر ظلم کرتا تھا، ہر کوئی تکلیف پہنچاتا تھا، اور پھر شام میں یہ ہمیں اس بازار میں لے گئے اور جہاں قیدیوں کو بیچا جاتا ہے، غلاموں کو بیچا جاتا ہے، اور یہ ہماری توہین کرنے کے لیے ہمیں وہاں لے گئے۔ اور جب دربار میں لے جایا گیا اور وہ لعین شراب خور اپنے دربار میں بیٹھا تھا اور میرے بابا کے لبہائے مبارک پر وہ چھڑی سے وار کرتا تھا، اور جب لوگوں نے کہا کہ اس قیدی کو بھی آ کر کچھ بولنے دیا جائے تو امام اس
لکڑیوں کے اس مجموعے پر جا کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اب میں زمزم و صفا کا وارث ہوں۔ اب جب امام کے انقلاب کو دیکھ کر مؤذن سے کہا جاتا ہے کہ آذان دو، تو جب محمد رسول اللہ کی گواہی ہوتی ہے تو امام یزید کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے یزید اب بتا یہ محمد رسول اللہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہے؟ اگر تو کہتا ہے کہ تیرے جد ہیں تو تو جھوٹ بولتا ہے، یہ میرے جد ہیں، ہم ان کی امت ہے، یہ ان کی اولاد ہے، یہ مخدرات عصمت و طہارت اسی رسول کی اولاد ہے، اور جسے اس انداز میں بازاروں میں پھرایا گیا، اسیر کیا گیا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔